مکہ کی گرم ریت پر ایمان کے بیچ کا اگنا آسان نہیں تھا۔ یہاں طاغوت کی حکمرانی تھی، ظلم کی تلواریں لٹک رہی تھیں، اور جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لیتا۔ اسی ماحول میں ایک بہادر، غیرت مند اور ایمان کی روشنی سے منور شخص پیدا ہوا، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ۔ آپ قبیلہ ظفر سے تعلق رکھتے تھے۔ مضبوط جسم، بلند ہمت اور نرمی جرت کا حسین امتیاز تھے۔ ان کا چہرہ ایسا تھا، جب ایمان کی روشنی سے منور ہوا تو گویا مکہ کے اندھیروں میں چراغ جل اٹھا۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کا دل ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں خفیہ طور پر دعوت کا آغاز کیا تو آپ رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوئے جنہیں ابتدا ہی میں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے نہ صرف اسلام کو دل میں بسایا بلکہ اس کے لیے جان دینے کا عزم بھی باندھ لیا۔ آپ کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ کوئی دھمکی، کوئی لالچ اور کوئی تکلیف آپ کو راستے سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ مکہ میں جب ظلم اپنی انتہا پر پہنچا اور مسلمان ایک ایک کر کے حبشہ یا مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ راستہ اختیار کیا۔ مدینہ پہنچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے غزوات میں شرکت کی اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، مگر آپ کی اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ 4 ہجری کی آخر میں کچھ قبائل نے بظاہر اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے معلم بھیجیں۔ اصل میں یہ ایک دھوکہ تھا جس کے پیچھے قبیلہ غزل اور قاہرہ کے لوگ قریش مکہ کی سازش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کرتے ہوئے چند جلیل القدر صحابہ کو بھیجا، جن میں حضرت عبداللہ بن طارق بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ جب رجیہ کے مقام پر پہنچا تو قبائل نے دھوکہ دے کر ان پر حملہ کر دیا۔ کچھ صحابہ موقع پر شہید ہوئے، کچھ گرفتار کر لیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ بھی گرفتار ہوئے اور رسیوں سے باندھ کر مکہ لے جایا گیا۔ راستے میں آپ نے ایک موقع پر اپنی رسیاں کھولیں اور کفار پر حملہ کیا، مگر دشمن زیادہ تھے، دوبارہ قابو پا لیا گیا۔ مکہ پہنچ کر آپ کو قریش کے سرداروں کے سامنے لایا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ اسلام سے ہاتھ کھینچ لیں، مگر آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ عبداللہ بن طارق کسی قیمت پر اپنی ایمان سے نہیں ہٹیں گے تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ کی زمین پر لوگوں کے ہجوم کے سامنے انہوں نے آپ کو سنگسار کیا۔ پتھر آپ کے جسم کو زخمی کرتے رہے، مگر آپ کی زبان سے آخری وقت تک اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کی آواز آتی رہی۔ بلا آخر آپ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اور جنت کے باغات میں جا بسے۔ حضرت عبداللہ بن طارق کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کے لیے قید و بند کی سختیاں سہنا، دشمن کے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود کلمہ بلند رکھنا اور دنیاوی لالچ یا دھمکی کو خاطر میں نہ لانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ آپ ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صرف اپنی جان نہیں دی بلکہ ایمان کا چراغ آنے والی نسلوں کے لیے روشن کر دیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی حضرت عبداللہ بن طارق جیسا ثابت قدم ایمان عطا فرما اور ہماری زبان سے آخری وقت تک کلمہ طیبہ جاری رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔